السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غیاث احمد رشادی اور میں ہوں ایک ایسی شخصیت کے بازو اور سامنے کہیے جن کا نام ہے مفتی وسیم محمد حبیب واد بکری والا۔ یہ جو صورت دیکھ رہے ہیں یہ سورت کی صورت ہے، یعنی گجرات کے شہر سورت میں آپ رہتے ہیں مفتی وسیم صاحب، اور ایک ان طلباء کے لیے جو حفظ کر رہے ہیں ایک حوصلہ بخش شخصیت ہے ہمارے درمیان میں۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ کسی نے 1 سال میں حفظ کر لیا، کسی کو دیکھا ہوگا 9 مہینے میں کیا، کسی نے 4 مہینے میں کیا، کسی نے 3 مہینے میں کیا۔ لیکن آج جس شخصیت کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے صرف 35 دنوں میں مکمل حفظ قرآن کیا، مکمل حفظ قرآن صرف 35 دن میں۔ مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیے کہ آپ نے کس طرح کی کوشش کی اور کیا جدت کی اور کیا اس کے اندر آپ نے تکنیک اختیار کی تھی کہ اور آپ کی یہ تکنیک سب کے لیے کام آ سکے اور حوصلہ مل سکے ان لوگوں کو جو حفظ کر رہے ہیں۔ 6 سال لگاتے ہیں، بعض مرتبہ 3 سال 4 سال لگاتے ہیں، اور بعض تو 7 سال لگانے کے باوجود بھی ناکام ہوتے ہیں، مگر آپ نے اتنی پھرتی کے ساتھ پوری جو ہے جد و جہد کے ساتھ اپنے صرف 35 دن میں قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ ذرا آپ سے ہم سننا چاہیں آپ کی آواز ہی میں کہ آپ بتائیں کہ کیا خوشی تھی۔ مجھے سب سے بڑی جو بات لگتی ہے اس میں مولانا جی، وہ یہ ہے کہ میرے والدین کا اس میں بڑا دخل ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرے والد صاحب نے بھی مجھے پڑھانے کے لیے، مجھے آگے بڑھانے کے لیے بہت قربانیاں دی۔ اللہ تبارک انہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر لگائی، اور میرے پیچھے انہوں نے بہت شفقت سے، بہت محبت سے، کبھی زندگی کے اندر مارے بغیر اور کبھی ڈانٹے بغیر اتنا اکرام کرتے آپ نے تھے۔ ڈانٹنے کا موقع نہیں دیا اس کو۔ جی۔ اور دوسری بات کہ میری والدہ نے بھی میرے پیچھے بہت محنت کی۔ تو استاد کے پوچھنے پر میں نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی یاد ہے، تو استاد نے مجھے پوچھا کہ کیسے یاد ہے اور کب سے یاد ہے؟ میں نے بتلایا کہ میں جس وقت 4 یا 5 سال کا تھا اس وقت سے مجھے یاد ہے، اور میری والدہ نے مجھے یاد کرایا۔ یہ ہر ماں کے لیے سبق ہے۔ بہت سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اس جاری کرتے ہیں، اور ایک سبق ہے ان ماؤں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں پر اس کی محنت کریں۔ پھر ایک موقع آیا، میں عالمیت کی سند وغیرہ قابل سے مل گئی۔ اس کے بعد ایک موقع سے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ آج تک یہ بات راز تھی، لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا جسمانی، تو اس کے اثرات اولاد پر یہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی، تو مجھے جو حفظ جلدی یاد ہوا اس میں میری والدہ کی کثرت تلاوت۔ ہم نے ہمیشہ ان کو قرآن کریم پڑھتے ہی دیکھا ہے، مصلی پر ہی دیکھا ہے۔ میں نے جتنا ان کو بستر پر یا دسترخوان پر دیکھا ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں نے ان کو مصلی کے اوپر اور قرآن پڑھتے اللہ اس دور میں بھی ایسی مائیں ہیں، ایسی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ جی، اور پھر ایک واقعہ بھی ہے اس کے پیچھے کہ مشکات کا جب سال ختم ہوا اور سالانہ چھٹیاں ہوئی مدرسے کے اندر، اور دورے کا سال 2 مہینے کے بعد شروع ہونے والا تھا، تو میں نے اپنے استاد سے ملاقات کی یہاں، جن کے پاس میں پہلے پڑھتا تھا سورت میں۔ جی، ان سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ صورتیں آخر میں ایسی یاد کر لے جس سے نوافل میں، تہجد میں، اوابین میں تیرے لیے تلاوت کرنا اچھی تلاوت کر سکے۔ تو میں تیار ہو گیا اس کے لیے، اور میں پہلے دن مدرسے میں گیا اس نیت سے کہ میں کچھ صورتیں یاد کر لوں گا۔ لیکن اس کے بعد میرے ہی ایک استاد سے ملاقات ہوئی، ایک اور استاد سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرے گا ویکیشن میں، چھٹیوں میں، تعطیلات میں کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ مولانا رفیق صاحب ہمارے میرے استاد ہیں دادا، انہوں نے مجھے
یہ کہا ہے کہ کچھ صورتیں اخیر کے کچھ پارے یاد کر لے جس سے نوافل وغیرہ میں پڑھنا آسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ صورتوں کی نیت کیوں کرتا ہے, پورے قرآن کی نیت. کیا بات. اور جی تو میں نے ان سے, ہمارے یہاں میرے ایک اور استاد ہیں شیخ طلحہ, جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا, ان کے والد صاحب کے متعلق مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے 40 دن میں حفظ کر لیا تھا قرآن. تو میں نے اپنے استاد کو جواب دیتے یوں کہا کہ میں بلال بھائی تھوڑی ہوں اچھا کہ میں 1-2 مہینے میں قرآن یاد کر لوں گا. تو اس وقت ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تجھے بلال بھائی سے زیادہ جلدی حافظ بنا دے. ہر استاد کو چاہیے کہ حوصلہ بخش باتیں ایسی اپنے طالب علم کے سامنے کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ایک جملے کے ذریعے سے ایک طالب علم کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ 40 دن نہیں بلکہ 35 دن میں حفظ مکمل کرے. آپ کو کیسے لگا جب آپ روزانہ ایک پارہ تقریباً ہو رہا ہوگا؟ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی. 14 سال کی عمر میں آپ نے ماشاءاللہ یہ حفظ مکمل. اور اس وقت جب صبح جاتا تھا مدرسے میں تو جیسا موڈ ہوتا تھا, کبھی آدھا پارہ سنا دیتا تھا, کبھی 1 پارہ سنا دیتا تھا, کبھی 1.5 پارہ سنا دیتا تھا. تو جب کچھ دن گزرے تو اس مدرسے میں, اس مکتب میں یہ باتیں ہونا شروع ہوئی کہ اس کو تو پہلے سے یاد ہے. اچھا یہ استاد اور شاگرد کی ملی بھگت ہے کہ وہ ایسا اشتہار کر رہے ہیں, باقی ایسا کچھ ہے نہیں. تو میں نے میرے استاد سے کہا کہ ایسی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تو بولے دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس مدرسے میں جو صدر مدرس تھے مولانا اسماعیل صاحب, ایک دن ایسا ہوا کہ میرے استاد کسی وجہ سے نہیں آ پائیں گے, بیماری ہوگی یا تھکان ہوگی یا کچھ بھی ہوگا, تو وہ صدر مدرس نے مجھے موقع دیکھ کر بلایا. اچھا بولے آج میں تیرا سنتا ہوں ہاں اور دیکھتا ہوں کہ تجھے یاد ہے یا نہیں ہے. اچھا تو اس دن میں نے ان کو 1.5 پارہ سنایا, اچھا 16واں پارہ اور 17واں پارہ آدھا. اچھا تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً بات سچ ہے, مجھے بولے آج تک یقین نہیں آتا تھا. آپ نے 35 دن میں مکمل کیا قرآن مجید. پھر عید کا دن تھا, رمضان ختم ہوا اور عید کا دن آیا. اس دن میرے تقریباً 3.5-4 پارے باقی تھے. اچھا اچھا تو میرے استاد نے مولانا رفیق صاحب نے مجھے یہ کہا کہ عید کی نماز کے بعد سے بیٹھنا ہے اور آج اگر تو نے ختم نہیں کیا تو کبھی ختم نہیں کر سکے. کیونکہ رمضان ختم ہو گیا, عید ختم ہو گئی, اب وہ ماحول نہیں رہے گا, شوال کے شیر خورمے میں چلے جاتے. ہاں, اور پھر مدرسہ شروع ہو جائے گا. تو اگر آج ختم نہیں ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گا. بڑا ٹارگیٹ دیا آپ کو. تو ایک ہی دن میں, عید کا دن, مجھے یاد ہے کہ فجر کے بعد سے, خطبے کے بعد سے میں بیٹھا تھا اور استاد بھی بیٹھے تھے قربانی دے کر. انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ عید نہیں منائی. اور پھر ظہر تک, پھر عصر تک, پھر مغرب تک, پھر عشاء تک, پورے 3.5 پارے ایک ہی دن میں ختم کر دیا. بارک آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے. یقیناً یہ بات صدقے جاریہ ہے, ہم سب کے لیے مسرت, شادمانی, فرحت کا اور یقیناً انبساط کا موقع ہے. آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ کئی بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پھر میں نے میرے والد صاحب کو جا کر کہا, میرے والد صاحب کو میں نے کچھ بتایا نہیں تھا. اچھا. لیکن عید کے دن رات کو جب میں گھر آیا تو بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, میرے 2 بڑے بھائی ہیں, وہ دونوں بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ. میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی گھر والے تھے. تو میں نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ ابا میں حافظ ہو گیا. ماشاءاللہ. تو میرے والد صاحب سوئے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. بولے کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا. تو بولے کیسے ہوا؟ تو پھر میں نے ان کو بات کی. جب میں حافظ بن گیا اس کے بعد ان کو میں نے بتایا. تو اچانک آپ نے اپنے والد کو تاج پہننے کی خوشخبری دی تھی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شکراً جزیلا. جزاک اللہ خیر.